بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ دوسرا حصہ و تیسرا حصہ۔ ایک شیعہ عالم کا امر بالمعروف کمیٹی کے صدر سے مناظرہ۔ ایک شیعہ عالم دین سعودی حکومت کے مرکز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے اس کے سرپرست سے کچھ گفتگو کی جو ایک مناظرے کی شکل اختیار کر گئی۔ ہم اسے یہاں نقل کر رہے ہیں۔ سرپرست: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور جو مر جاتا ہے وہ کسی کو نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو تم لوگ قبر رسول سے کیا چاہتے ہو؟ شیعہ عالم دین: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں مگر در حقیقت وہ زندہ ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو تم ہرگز مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ نیز بہت سی روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں احترام کرنا واجب تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی احترام کرنا چاہیے۔ سرپرست: اس آیت میں جو زندگی مراد لی گئی ہے، کیا وہ ہماری زندگی سے مختلف اور اس کے علاوہ کوئی اور زندگی ہے؟ شیعہ عالم: اس میں کیا حرج ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کے بعد بھی ایک دوسری زندگی کے مالک ہیں، اور ہماری باتیں سنیں اور اسی عالم میں خدا کے حکم سے ہم پر لطف کریں، ہماری مشکلات حل کریں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب تمہارا باپ مر جاتا ہے تو کیا تم اس کی قبر پر نہیں جاتے اور اس کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا نہیں کرتے؟ سرپرست: کیوں نہیں، ہم جاتے ہیں۔ شیعہ عالم: میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور اس طرح ان کی زیارت سے مشرف ہو جاتا، لہٰذا اب ان کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس سے واضح الفاظ میں بولنے کا کہا جائے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی وجہ سے قبر کے اعتراف کا حصہ یقیناً مبارک ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس قبر مبارک کی خاک کا بوسہ لیتے ہیں یا اسے تبرک سمجھتے ہیں تو یہ بالکل اس کے مانند ہے کہ جیسے ایک شاگرد یا بیٹا اپنے استاد یا باپ کی محبت کی وجہ سے اس کے پیر کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگاتا ہے۔ مؤلف کا قول ہے کہ مجھے وہ زمانہ یاد آیا ہے جب امام خمینی کو ملک بدر کیا گیا تھا، تو اس وقت میرے ایک نہایت بزرگ استاد نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ اپنے امامہ کے تحت الحنک کو امام خمینی کے نالین سے مس کروں اور اس خاک آلود تحت الحنک کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس طرح کی باتیں دراصل شدید محبت اور تعلق کی عکاسی کرتی ہیں اور اس میں کسی طرح کے کسی شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اولیاء خدا سے توسل کرنا جائز قرار دیتے ہوئے اسے بخشش و مغفرت کا ذریعہ قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ہم پڑھتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا۔ اور جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تو اگر تمہارے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ اللہ کو تواب الرحیم پاتے۔ علامہ امینی کا قانع کنندہ جواب۔ علامہ امینی شیعوں کے عظیم عالم دین کتاب الغدیر کے مؤلف نے اپنے ایک سفر کے دوران ایک جلسے میں شرکت کی تو وہاں ایک سنی عالم دین نے آپ سے کہا تم شیعہ حضرات علی کے سلسلے میں غلو کرتے ہو اور انہیں حد سے زیادہ بڑھاتے ہو۔
مثلاً ید اللہ، عین اللہ جیسے القاب سے یاد کرتے ہو۔ صحابہ کی اس حد تک توصیف کرنا غلط ہے۔ علامہ امینی نے برجستہ جواب دیا، اگر عمر بن خطاب نے علی علیہ السلام کو ان القاب سے یاد کیا ہو تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، حضرت عمر کی بات ہمارے لیے حجت ہے۔ علامہ امینی نے اسی بزم میں اہل سنت کی ایک کتاب منگوائی، وہ کتاب لائی گئی۔ علامہ نے چند ورق پلٹنے کے بعد اس صفحے کو کھول دیا جہاں یہ عبارت نقل ہوئی تھی۔ ایک شخص خانہ خدا کے طواف میں مشغول تھا۔ اسی وقت اس نے ایک نامحرم پر غلط نظر ڈالی تو امام علی علیہ السلام نے وہیں اس کے چہرے پر ایک تماچا مارا اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے عمر بن خطاب کے پاس شکایت کرنے آیا اور پورا قصہ بیان کیا۔ عمر نے اس کے جواب میں کہا، قد رأى عین اللہ وضرب ید اللہ، بے شک خدا کی آنکھ نے دیکھا اور خدا کے ہاتھ نے مارا۔ سوال کرنے والے نے جب اس حدیث کو دیکھا تو قانے ہو گیا۔ اس طرح کے الفاظ و القاب دراصل احترام و تعظیم کی خاطر ہوا کرتے ہیں۔ مثلا روح اللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کی روح بھی ہوتی ہے، بلکہ یہ ان کی عظمت و بلندی کے بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کیا سجدہ گاہ اور پتھر پر سجدہ کرنا شرک ہے؟ ایک مرجع تقلید کہتے ہیں کہ میں ایک روز مسجد نبوی میں نماز صبح انجام دینے کے لیے روضہ مقدس میں بیٹھا ہوا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک شیعہ آیا اور روضہ کے بائیں طرف کھڑا ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ اس کے قریب ہی دو آدمی مصری روضے کے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اس شیعہ کو نماز کے دوران اپنی جیب سے سجدہ گاہ نکالتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے کسی نے دوسرے سے کہا، اس اجمی کو دیکھو، یہ پتھر پر سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ شیعہ مرد رکوع میں گیا، رکوع کے بعد سجدہ کرنے کے لیے ایک پتھر پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر ان میں سے ایک دوڑتا ہوا اس کی طرف جانے لگا، لیکن قبل اس کے کہ وہاں تک پہنچتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم کیوں ایک مسلمان کی نماز باطل کرنا چاہتے ہو جو اس مقدس جگہ پر نماز ادا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، وہ پتھر پر سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، پتھر پر سجدہ کرنے میں کیا اشکال ہے؟ میں بھی پتھر پر سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا، کیوں اور کس لیے؟ میں نے کہا، وہ شیعہ ہے اور مذہب جعفری کا پیرو ہے، میں بھی مذہب جعفری کا معتقد ہوں۔ کیا جعفر بن محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، کیا وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا کہ وہ ہمارے مذہب کے پیشوا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرش اور قالین پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ پر سجدہ کرنا چاہیے جو زمین کے اجزاء میں سے ہو۔ اس سنی شخص نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، دین ایک ہے، نماز بھی ایک ہے۔ میں نے کہا، ہاں، دین ایک ہے، نماز ایک ہے، تو اہل سنت بھی نماز میں قیام کے وقت مختلف طریقوں سے نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ تمہارے مذہب میں کچھ لوگ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں اور کچھ ہاتھ باندھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ دین ایک ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طریقے سے نماز ادا کی تھی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک۔
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔